قرآن وہ کتاب ہے جس میں بے معنی یا بے مطلب کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا پر موجود وہ واحد کتاب ہے جو ان باتوں کا خلاصہ کر چکی جو آج سائنس اور بڑے بڑے نامور سائنسدان اپنی پوری زندگی صرف کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایسی کتاب جو قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذکر ایک خاص ذکر ہے جو شاید موجودہ وقت میں رہنے والے سمجھ نہ رہے ہوں یا سوال کریں، مگر وقتاً فوقتاً تمام باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور قیامت کے حساب و کتاب کا دن جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کم الفاظ میں بہت ہی جامع اور مکمل بات کرنے کا کمال رکھتی ہے۔ یہ ایک عام نظریہ ہے کہ وہ زبان دوسروں سے قدرے بہتر ہے جو چھوٹے سے جملے میں مکمل علم فراہم کر دے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں ہر زمانے کے لحاظ سے لفظوں کا ذخیرہ پہلے سے موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہترین زبان مانی جاتی ہے۔ عربی زبان میں موجود کتاب قرآن کو عربی زبان کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اول تو قرآن آسمانی کتاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں موجود مضمون جہاں غور و فکر کرنے کو لازم کرتے ہیں، وہیں لفظوں کا استعمال اتنا مخصوص ہے کہ صرف ان الفاظوں پر غور کر لیا جائے تو نئی سائنس دریافت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی، یہ بات کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ شہد کی مکھی کے لیے قرآن میں مؤنث الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں، اور نہ ہی کسی نے اس مخصوص الفاظ کی طرف غور کیا، اور یہ بات 1400 سال تک کسی نے نہیں پرکھی، مگر آج توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ علم ہے جو سائنس اور ڈاکیومنٹری چینلز نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جب ایک ریسرچ ٹیم نے شہد بنانے والی مکھیوں پر ڈاکیومنٹری تشکیل دی تو انہیں حیرانی ہوئی کہ شہد پر کام کرنے والی تمام مکھیاں مؤنث ہیں، اور مذکر مکھیاں گھر میں ہی رہتی ہیں، اور ان کا کام صرف مزید مکھیوں کی افزائش کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ چھتے کی محافظ بھی شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ شہد کو جمع کرنا بڑا ہی محنت کش کام ہے۔ پہلے کچھ مکھیاں ان پھولوں کو تلاش کرتی ہیں جہاں سے شہد کے لیے رس لیا جا سکے، اور جب ان میں سے کسی کو بھی اچھی جگہ مل جاتی ہے تو یہ واپس آ کر تمام ساتھیوں کو اطلاع کرتی ہے، مگر سائنسدان پریشان ہیں کہ یہ کس طرح صحیح راستے کا علم ان تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ یہ تمام مکھیوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ نہیں ہوتی، بلکہ سب اپنی مرضی کے مطابق بتائی ہوئی جگہ سے پھولوں کا رس اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس چھوٹی سی مکھی میں کافی نشانیاں ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مکھی چھتے پر آ کر ایک دائرے میں رقص کرتی ہے، جس کے ذریعے وہ سورج کی روشنی کی سمت، چھتے کی سمت اور جگہ کا تعین کر دیتی ہے۔ یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ کے سائنسدانوں کے مطابق پتہ بتانے والی شہد کی مکھی راستے کی پولرائزڈ لائٹ کے بارے میں باقی مکھیوں کو آگاہ کرتی ہے، جیسا کہ چیونٹیوں میں بھی دیکھا گیا ہے، اور اس پولرائزڈ لائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی کام کرنے والی مکھیاں اپنا کام فوراً شروع کر دیتی ہیں۔ یہ پولرائزڈ لائٹ اتنے چھوٹے پیمانے پر ہے کہ ہم انسان ان کا تعین نہیں کر سکتے، مگر سمجھانے کے لیے آپ تھرمل چشمے یا دھوپ کے چشمے تصور کر سکتے ہیں جو لائٹ میں موجود کچھ حصوں کو نظر انداز کر کے صرف کچھ کو آنکھ تک پہنچنے دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی جدید آلات سے لیس شہد کی فیکٹری ہے۔ جو آلات انسانوں نے اپنی آسانی کے لیے آج دریافت کیے ہیں وہ یہ جانور برسوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی پولرائزڈ لائٹ فلٹر ہمارے کمپیوٹر اور ٹی وی اسکرین میں بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھیاں اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ 3 گنا شہد بناتی ہیں، یعنی کہ اللہ نے انہیں اس مقصد پر معمور کیا ہے کہ وہ باقی جانداروں اور انسانوں کے لیے بھی شہد بنائیں، جو کہ اہم غذا کے ساتھ ساتھ کافی بیماریوں کا علاج اور شفا بھی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے جب کوئی بھی جاندار اپنی خوراک کو ذخیرہ نہیں کرتا اور ہر صبح نئی خوراک کی تلاش میں نکل جاتا ہے، تو شہد کی مکھی اپنی ضرورت سے 3 گنا زیادہ شہد بنا کر وقت اور موجود پھولوں کے ذخائر کا ضیاع کر رہی ہے، بلکہ یہ اپنا شہد صرف اسی وقت استعمال کرتی ہے جب پھولوں کا موسم نہیں ہوتا، ورنہ ان کی خوراک پھولوں میں موجود پولنز ہوتے ہیں۔ سائنس نے مزید تجزیہ کیا کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے کو ایک خاص مسدس شکل کے چھوٹے چھوٹے خانوں میں بناتی ہے، اور بڑی محنت کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ مسدس وہ واحد شکل ہے جس میں اول تو شہد زیادہ مقدار میں جمع کیا جا سکتا ہے، دوم ان مسدس سے چھتے کی کوئی بھی جگہ بیکار خالی نہیں رہتی، نمبر 3 یہ کہ گول یا مربع شکل میں موم زیادہ درکار ہوتا ہے، اور یہ موم بھی مکھی کے پیٹ کے درمیانی حصے میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ انسان حیران ہے کہ اتنی چھوٹی سی مکھی اتنا کثیر حساب یعنی جیومیٹری کیسے جانتی ہے۔ کون ہے جس نے اس کو اتنا علم ایک ساتھ دے دیا اور اتنے خاص کام پر کاربند کر دیا؟ بغیر کسی غلطی کے خالص اور کسی بھی مضر سے پاک شہد کیسے بن جاتا ہے؟
بلکہ شہد اپنی حالت کو برسوں تک برقرار رکھتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق مصر کے پرانے کھنڈرات سے حاصل ہونے والا شہد 3000 سال پرانا ہونے کے باوجود خالص تھا، اور اس کا راز شہد کی مکھی کے چھوٹے سے پیٹ میں ہی چھپا ہے، جہاں دنیا کی وہ واحد غذا بنتی ہے جو 3000 سال تک بھی نہیں سڑتی۔ جیسے ہمارا پیٹ کھانا کھانے کے بعد ہضم کرنے کا عمل شروع کر دیتا ہے، اسی طرح شہد کی مکھی کے 2 الگ الگ پیٹ ہوتے ہیں۔ شہد والے پیٹ میں اللہ کی قدرت سے جمع شدہ رس شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تصور کریں کہ یہ سب کچھ مکھی اگر خود سیکھتی تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سیکھنے کے لیے ایسے ادارے چاہیے ہوتے ہیں جو پرانے استادوں پر مشتمل ہوں اور نئے بچوں کو سکھائیں۔ مگر شہد کی مکھی کی عمر صرف چند ہفتے ہوتی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب خود بخود چل رہا ہے، ان کے لیے شہد کی مکھی میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں اپنی ذات اور ارد گرد موجود تمام غذا، آب و ہوا، سورج، چاند، تارے اور باقی سب کے سب صرف ایک آپ کی ہی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ صرف انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مخلوق روزانہ کے کاموں میں بغیر معاوضے کے، بغیر شکوے کے دن و رات مشغول ہے۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ جس چیز کا ذکر موجود ہے وہ یقیناً بے پناہ توجہ کا حامل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی صحیح تعلیم عطا فرمائے۔ قرآن میں اسی طرح غور و فکر کرنے کے لیے کئی ذکر ہیں، تاکہ انسان غور کرے کہ وہ بلا وجہ پیدا نہیں کیا گیا۔ مکڑی کا ذکر، چیونٹی کا ذکر، درخت، پہاڑ، سمندر، آسمان، پرانی قوموں کا ذکر، یہ سب قرآن میں اس لیے ہے تاکہ قرآن کو پڑھا جائے اور غور و فکر کیا جائے کہ یہ سب اتنے مشکل کام کیسے ہو رہے ہیں۔ قرآن میں نشانیاں بھری پڑی ہیں، اور یہ نشانیاں خاص ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں، تاکہ کسی کے گمراہ کرنے سے بھٹک نہ سکے، بلکہ دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ چونکہ عموماً ہمارے پاس قرآن کی مکمل تفسیر پڑھنے اور سننے کا وقت میسر نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف اس آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وحی کے لغوی معنی ہے خفیہ اور لطیف اشارے کے، جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کر سکے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ القاء یعنی دل میں بات ڈال دینے اور الہام یعنی مخفی تعلیم و تلقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی مکتب و درسگاہ میں نہیں دی جاتی، بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس کو قرآن میں وحی اور الہام اور القاء کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاحوں کی شکل اختیار کر گئے۔ لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القاء نسبتاً عام ہے۔ لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق ان کا سارا نظام چلتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا سورہ حامیم والسجدہ۔ زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سنانے لگتی ہے، یعنی یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحیٰ لها سورہ زلزال۔ ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم سورہ انفال۔ شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی یعنی فطری تعلیم کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے، جیسا کہ آیت زیر بحث میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے، مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے۔ پھر ایک انسان کو غور و فکر اور تحقیق و تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صائب رائے یا فکر و عمل کی صحیح راہ سجائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے، یعنی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ سورہ قصص۔ اور اس وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے اکتشافات ہوئے ہیں، جتنی مفید ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدبرین،
فاتحین، مفکرین اور مصنفین نے جو مارکے کے کام کیے ہیں ان سب میں اس وحی کی کارفرمائی نظر آتی ہے، بلکہ عام انسانوں کو آئے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں ایک بات آئی، یا کوئی تدبیر سوجھ گئی، یا خواب میں کچھ دیکھ لیا اور بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے انہیں حاصل ہوئی تھی۔ ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نوازے جاتے ہیں، اور یہ وحی اپنی خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے آ رہی ہے، اسے اس کے من جانب اللہ ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے، وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایات پر مشتمل ہوتی ہے، اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعے سے نوع انسانی کی رہنمائی کرے۔ راہوں پر چلتی رہے، رب کی ہموار کی ہوئی راہوں کا اشارہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف ہے جس پر شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے۔ ان کے چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم کار، ان کی فراہمی غذا کے لیے پہم آمد و رفت، ان کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کر ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب وہ راہیں ہیں جو ان کے عمل کے لیے ان کے رب نے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ انہیں کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس ایک مقرر نظام ہے جس پر ایک لگے بدھے طریقے پر شکل کے یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کارخانے ہزارہ برس سے کام کیے چلے جا رہے ہیں، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد کا ایک مفید اور لذیذ غذا ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس کے اندر شفا ہونا نسبتاً ایک مخفی بات ہے، اس لیے اس پر متنبہ کر دیا گیا۔ شہد اول تو بعض امراض میں بجائے خود مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر پھولوں اور پھلوں کا رس اور ان کا گلوکوز اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصہ کہ وہ خود بھی نہیں سڑتا اور دوسری چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے، اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ دوائیں تیار کرنے میں اس سے مدد لی جائے۔ چنانچہ الکحل کے بجائے دنیا کے فن دوا سازی میں وہ صدیوں اسی غرض کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مزید برآں شہد کی مکھی اگر کسی ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جہاں کوئی خاص جڑی بوٹی کثرت سے پائی جاتی ہو تو اس علاقے کا شہد محض شہد ہی نہیں ہوتا بلکہ اس جڑی بوٹی کا بہترین جوہر بھی ہوتا ہے اور اس مرض کے لیے مفید ہوتا ہے جس کی دوا اس جڑی بوٹی میں خدا نے پیدا کی ہے۔ شہد کی مکھی سے یہ کام اگر باقاعدگی سے لیا جائے اور مختلف نباتی دواؤں کے جوہر اس سے نکلوا کر ان کے شہد علیحدہ علیحدہ محفوظ کیے جائیں تو ہمارا خیال ہے کہ یہ شہد لیبارٹریوں میں نکالے ہوئے جوہروں سے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس پورے بیان سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوسرے جز کی صداقت ثابت کرنا ہے۔ کفار و مشرکین دو ہی باتوں کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے، ایک یہ کہ آپ آخرت کی زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں جو اخلاق کے پورے نظام کا نقشہ بدل ڈالتا ہے، دوسرے یہ کہ آپ صرف ایک اللہ کو معبود اور مطاع اور مشکل کشا و فریاد رس قرار دیتے ہیں جس سے وہ پورا نظام زندگی غلط قرار پاتا ہے جو شرک یا دہریت کی بنیاد پر تعمیر ہوا ہو۔ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی دونوں اجزاء کو برحق ثابت کرنے کے لیے یہاں آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ بیان کا مدعا یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نگاہ ڈال کر دیکھ لو، یہ آثار جو ہر طرف پائے جاتے ہیں نبی کے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں یا تمہارے اوہام و تخیلات کی؟ نبی کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم اسے ایک انہونی بات قرار دیتے ہو، مگر زمین ہر بارش کے موسم میں اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اعادہ خلق نہ صرف ممکن ہے بلکہ روز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ نبی کہتا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، تمہارے دہریے اس بات کو ایک بے ثبوت دعویٰ قرار دیتے ہیں، مگر مویشیوں کی ساکھ، کھجوروں اور انگوروں کی بناوٹ اور شہد کی مکھیوں کی خلقت گواہی دے رہی ہے کہ ایک حکیم اور رب رحیم نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے، ورنہ کیوں کر ممکن تھا کہ اتنے جانور اور اتنے درخت اور اتنی مکھیاں مل جل کر انسان کے لیے ایسی ایسی نفیس اور لذیذ اور مفید چیزیں اس باقاعدگی کے ساتھ پیدا کرتی رہتی۔ نبی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری پرستش اور حمد و ثنا اور شکر و وفا کا مستحق نہیں ہے، تمہارے مشرکین اس پر ناز چڑھاتے ہیں اور اپنے بہت سے معبودوں کے نظر و نیاز بجا لانے پر اصرار کرتے ہیں، مگر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ دودھ اور یہ کھجوریں اور یہ انگور اور یہ شہد جو تمہاری بہترین غذائیں ہیں خدا کے سوا اور کس کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں؟ کس دیوی یا دیوتا یا ولی نے
تمہاری رزق رسانی کے لیے یہ انتظامات کیے ہیں۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خوب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔